بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کے منتخب مقامات میں آج ہم کو سورہ یوسف کا ایک حصہ پڑھنا ہے، جس کا آغاز آیت نمبر 88 سے ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے اس ابتدائی تبصرے کے ساتھ کہ یہ بہترین قصہ ہے، احسن القصص۔ اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں جن کو انسان جب پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو ایک جانب تو اس کو جو ایک بہترین کہانی میں ایک اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں بہت دلچسپی محسوس ہوتی ہے، وہاں اس میں اپنے لیے بھی بہت روشنی اور سبق ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب کہانی قصہ سنایا گیا تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اس میں یہ خوشخبری تھی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ذریعے سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر بالآخر وہ کامیاب اور سرخرو ہوئے، اور ان کے بھائی ان کے مقابلے میں شرمندہ ہوئے، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ یہ ایک خوشخبری تھی آپ کے لیے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ قصہ جب وہاں تک پہنچتا ہے کہ جہاں یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے جانے کے بعد ایک مصر کے بڑے اہم عہدے دار کے گھر میں رہے، اس کی بیوی نے ان کو برائی کی طرف ورگلانے کی کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام اپنی شرافت کی وجہ سے اللہ کی مدد کے ساتھ صاف بچ گئے۔ اس علاقے کی سوسائٹی کی عورتوں نے ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، مگر ان کی دعا کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اور ان کو قید میں جانا پڑ گیا۔ قید خانے میں دو قیدیوں نے ان سے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ ان میں سے ایک قیدی کے خواب کی تعبیر کے مطابق اس کو آزاد ہونا تھا اور اپنے بادشاہ کے پاس جا کے دوبارہ اس کی خدمت کرنی تھی۔ بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اپنے درباریوں سے پوچھی، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ قیدی کے جس کو کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ بادشاہ کی اجازت سے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، اور یوسف علیہ السلام نے جب اس خواب کی تعبیر بتائی تو بالآخر ان کو قید سے آزادی ملی، اور وہ مصر کے ایک ایسے ذمہ دار مقرر کیے گئے کہ جو تمام اجناس کی حفاظت اور لوگوں میں اس کی تقسیم کے ذمہ دار بنے۔ خواب کی تعبیر کے مطابق اس علاقے میں، مصر میں، قحط سالی ہونی تھی، اور اس سے پہلے جو اچھے سال تھے اس میں اجناس کو ذخیرہ کرنا تھا، اور مصر کے لوگوں کے لیے بھی اور گرد و پیش میں دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ جو اجناس ذخیرہ کیے گئے تھے ان کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری بھی یوسف علیہ السلام نے خود براہ راست سنبھالی، کیونکہ بادشاہ آپ سے بہت متاثر تھا۔ چنانچہ جن لوگوں نے آ کر اس قحط کے زمانے میں اجناس کا مطالبہ کیا اور ان کو
ملے ان میں ان کے بھائی بھی تھے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا راشن لیا. لیکن جب وہ تیسری مرتبہ آئے تو اس موقع پر ان کے لیے دینے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو بڑی ہی کسمہ پرسی کے عالم میں آئے. جب وہ آئے تو اس موقع پر جو کچھ ہوا اس کو یہ آیات بیان کر رہی. فرمایا کہ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ اگلی مرتبہ تیسری مرتبہ یوسف کے ہاں آئے اور داخل ہوئے ان کی پیشی کے لیے، قالوا یا ایھا العزیز، تو انہوں نے فریاد کی کہ اے عزیز، یعنی بڑی ہی قسمہ پرسی کا عالم تھا. مسنا واہلنا الضر، ہوا یہ ہے کہ ہمارے اوپر اور ہمارے گھر والوں کے اوپر بڑی مشکل مصیبت آ گئی ہے، ہم بہت تکلیف میں ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے ہیں اس مرتبہ ایک ایسی پونجی، ایک ایسی قیمت ادا کرنے کے لیے جو بالکل حقیر سی ہے، بے وقت ہے، لیکن ہمیں اجناس چاہیے کھانے پینے کے لیے. سو فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پیسے تو مال تو ہم بہت تھوڑا دیں گے، لیکن آپ ہمیں پورا غلہ دیجیے. غلہ ہمیں پورا لے جانا ہے، خاندان والے ہیں، ورنہ تو ہمارا برا حال ہو جائے گا. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور جو کچھ ہم نے آپ کو پونجی دینی ہے اس کے عوض تو ہمیں بہت تھوڑا ملے گا، آپ اس کے علاوہ بھی ہم پر خیرات کیجیے. سوچئے، یہ وہ بھائی کہہ رہے تھے جنہوں نے کہ اپنے چھوٹے بھائی، اس چھوٹے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور وہ بے بسی کے عالم میں کنویں کے تہ میں جا کے گرے تھے. حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اللہ نے انہی بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. انہوں نے کہا فتصدق علینا، آپ صدقہ کیجئے، خیرات دیجئے ہم کو. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے، وہ انہیں نوازے گا. فرمایا کہ قال هل علمتم، اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اب محسوس کیا. یوسف علیہ السلام ان کو پہلے سے پہچان گئے تھے مگر انہوں نے ان کو نہیں پہچانا تھا. یوسف علیہ السلام نہیں رک سکے اس موقع پر. انہوں نے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تو معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے. کچھ یاد ہے تمہیں کیا ہوا؟ ظاہر ہے وہ پریشان ہوئے، وہ چونک گئے. انہوں نے کہا کہ قالوا انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہو؟ کیا باقی تم ہی یوسف؟ انہوں نے جواب دیا کہ قال انا یوسف، میں یوسف ہی ہوں. وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی ہیں. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر، اور بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا.
یعنی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگرچہ کہ سارا حساب کتاب اور انصاف کا معاملہ تو آخرت میں ہوگا، مگر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بہت دکھاتا ہے کہ اگر کوئی صحیح رویہ اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے صحیح موقف پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے کرتے ہیں ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ایک سبق آموز ایک نتیجہ ہے جس کو بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں اس لیے ہوا ہے۔ آخرت میں تو وہ لازماً ایسا کرے گا، اگر دنیا میں بھی بعض اوقات لوگوں کے اچھے رویے کا نتیجہ انجام ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ہاں بھی انہوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے، اللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی، اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہارے اوپر اللہ نے کرم کیا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں یہ واضح ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں ہم پر برتری دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم یقیناً غلط تھے، خطا کار تھے۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، انہوں نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ جمع ہوئے قریش کے، جنہوں نے آپ کو ستایا تھا اور آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، ان سے جب حضور نے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں، انہوں نے کہا کہ آپ تو ایک شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ایک بہت اعلیٰ کردار کے انسان ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہی کر رہا ہوں معاملہ جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی الزام نہیں، تمہیں معاف کیا گیا۔ یہ معاف کرنا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے ان بندوں کی بھی صفت ہے جن کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ کردار اور اعلیٰ ظرف دیتا ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، دیکھو میری یہ قمیص لے کر جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، یاتی بصیرہ، ان کی بصارت، ان کی نگاہ کی روشنی لوٹ آئے گی۔ فرمایا وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِینَ، اور دیکھو پھر اس کے بعد تم سارے کے سارے میرے پاس لوٹ کر آنا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، تو جب یہ قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے سے کچھ سٹیا گیا، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ نہیں ہم جان سکتے، اس لیے نہیں جان سکتے کہ
ہم میں سے کون ہے ہم جیسا جن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے وہ اعلیٰ کردار ملتا ہے جس میں وہ اللہ کے قریب ترین ہوتے ہیں، اخلاق میں، کردار میں، صبر میں، استقامت میں، خدا خوفی میں، ان کے اللہ کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اللہ ان پر کیا عنایات کرتا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا، وہاں بھی قافلہ چلا ہی تھا کہ یہاں باپ یعقوب علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، ان کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اسی پرانی خبت میں، پریشانی میں، بے وقوفی میں مبتلا، وہی مسئلہ ہے آپ کا پرانا، آپ بھول نہیں پائے۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب یہ ہوا کہ خوشخبری سنانے والا آیا، یعنی قافلے میں سے کوئی ایک، القاہ علی وجہہ، تو اس نے اس قمیص کو اپنے والد کے چہرے پر ڈالا، فارتد بصیرا، تو وہ ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر وہی بات کہ ہم نہیں جان سکتے یہ کیا معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا ہم کو دکھائی ہے وہ دنیا خود اتنی حیرت انگیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کچھ اور مزید حیرت انگیز باتیں ہم کو بتا رہا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا کی دنیا ہے۔ یہ کیا تعلق ہے جو ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے کے درمیان تھا، تو دونوں اللہ کے قریب ترین تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا حصہ ہے کہ جو اس مقام کو پہنچتے ہیں۔ فرمایا کہ قال اعلم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا تم کو نہیں کہتا تھا، انی عالم، کہ میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلم، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ میں تو کہتا تھا کہ یوسف ہے کہیں، اس کو تلاش کرو۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے یعنی ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، استغفر لنا، آپ معافی مانگیے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، ہم یقیناً خطا کار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی۔ اعلیٰ، انہوں نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، میں یقیناً معافی مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی بھائیوں کو احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہوئی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم معافی مانگیں۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس خصوصی طور پر اپنے پاس جگہ دی۔ یہ والدین تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اپنے والد تھے اور والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ ان کی سوتیلی ماں بھی تھیں اور ان کی خالہ بھی تھیں، لیکن بہرحال وہ والدین ہی تھے۔ تو وقالا، یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس خصوصی جگہ دی اور کہا، ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، تم مصر میں اللہ نے چاہا تو رہو چین سے، آپ لوگ سب یہاں اطمینان کے ساتھ
چین کے ساتھ رہی ہے۔ ورفع ابویہ، اور انہوں نے اٹھایا، بلند کیا اپنے والدین کو، علی العرش، تخت پر، یعنی تخت پر انہیں اوپر بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، اور وہ سب ان کے آگے جھک گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ تشریف لاتے یوسف علیہ السلام، ان کا جو مقام تھا مصر میں، اس کے پیش نظر سب لوگ ان کے آگے جھک جاتے۔ تو اس مرتبہ جب ان کی آمد ہوئی تو سب کے سب ان کے آگے جھک گئے، ان کے بھائی بھی، 11 بھائی بھی، اور ان کے والدین بھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو سجدہ کیا، بلکہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جھکنے کے مفہوم میں بھی سجدہ آتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب حکم دیا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، کہا ادخلوا الباب سجدا، اس دروازے گیٹ سے داخل ہو جھکتے ہوئے۔ یہ جھکنے یعنی سجدہ کرنے کی ممانعت جیسے ہمارے ہاں ہے ویسے ہی بنی اسرائیل میں بھی، تو یہ اصل میں جھکنے کے لیے آیا۔ وقال یا ابتی، اس موقع پر کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیائی، یہ میرے خواب کی تعویل، حقیقت ہے، وہ خواب من قبل جو میں نے پہلے دیکھا، قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے بالکل سچ کر دکھایا۔ وہ خواب کہ جس میں میں نے 11 ستاروں اور چاند اور سورج کو اپنے آگے جھکتے دیکھا تھا، آج اس کی حقیقت سامنے آ گئی کہ میرے 11 بھائی اور میرے والدین میرے آگے جھک رہے ہیں۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور مجھ پر بڑا کرم کیا میرے رب نے کہ جب اس نے نکالا مجھ کو قید خانے سے۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگ آئے دیہات سے، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا کہ مجھے یہ مقام ملا، یہ شرف حاصل ہوا کہ میں لوگوں میں اجناس تقسیم کروں، اور آپ لوگوں کو اللہ نے وہاں سے، دیہات سے جہاں آپ رہتے تھے، وہاں سے میرے تک آنے کا موقع دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، یعنی انہوں نے بھائیوں کو براہ راست بلیم نہیں کیا، بلکہ اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ شیطان نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ وجاء بکم، آپ کیجیے گا، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب تو جو چاہتا ہے اس کو بڑے غیر محسوس طریقے سے کرتا ہے، یعنی اس کا فیصلہ تو یہی تھا کہ میرے آگے میرے بھائی اور میرے والدین جھکیں، لیکن یہ فیصلہ جس طرح سے عملی صورت میں سامنے آیا ہے، اس سے پہلے کیا کیا نشیب و فراز آئے، لیکن وہ فیصلہ ہو کے رہنا تھا۔ اس نے بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، ایسے راستے نکالے کہ جو جب
وہ واقعات ہو رہے تھے تو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا نتیجہ انجام یہ نکلے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچیں گی، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ فرمایا انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھ کو بادشاہت دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کی حقیقت کو جاننے کا علم دیا۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا ولی ہے، میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلمن، اے خدایا تو مجھ کو وفات دیجیو اسلام پر، ایسے کہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرمائیو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جس غیر معمولی طریقے سے نوازا، اس کے باوجود ان کے اندر کوئی تکبر نہیں پیدا ہوا۔ وہ اللہ کے شکر گزار بندے رہے، اللہ کی مہربانیوں کے معترف رہے، اپنے ان بھائیوں کو بھی انہوں نے معاف کر دیا جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، اور وہ اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ میں مرتے دم تک تیرا فرما بردار رہوں، اور موت کے بعد مجھے تیرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق ملے۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں۔ یہ ترجمہ میں استاد جاوید احمد غامدی صاحب کا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 88 سے سورہ یوسف کی سبق کا آغاز کیا تھا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ پھر جب وہ یعنی یوسف کے بھائی اگلی مرتبہ یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے گڑ گڑا کر عرض کیا، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہو گئے ہیں، سو عنایت فرمائیے اور ہمیں پورا غلہ دیجیے اور ہم پر خیرات بھی کیجیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ ان کی یہ التجا سن کر یوسف سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کر گزرے؟ وہ چونک کر بولے، کیا واقعے میں تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کا اجر انہیں لازماً ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو خوبی سے عمل کرنے والے۔ انہوں نے کہا، بخدا کچھ شک نہیں کہ اللہ نے تم کو ہمارے اوپر برتری عطا فرمائی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ ہم قصوروار تھے۔ یوسف نے کہا، اب تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں اپنے گھر کے لوگوں سے کہا، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ پھر جب یہ ہوا کہ خوشخبری دینے والا پہنچ گیا
اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو یکایک اس کی بینائی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا، میں نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یوسف کے بھائی بول اٹھے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے جلد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں اللہ چاہے تو امن چین سے رہیے۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بے اختیار اس کے لیے جھک گئے، اس کے آگے جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لینے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی علیم و حکیم ہے۔ پروردگار، تو نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا فرمایا اور باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا۔ زمین اور آسمانوں کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام پر موت دے اور اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔